السلام علیکم میرے پیاروں بہنوں بھائیوں دوستوں، آج میں آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لایا ہوں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرا آپ سب سے بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کرے، گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور یو اے کی یعنی متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی و تجارتی تعلقات پر معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ، ٹھیک ہے نا جی، جسے پیس ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہ ایک اسلامی نظریے پر بنا ہے۔ تو بات ہے کہ دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا، تو یہ ایک گریڈیٹر اسرائیل بننے کی طرف راستہ ہموار ہونے کا ایک ہموار ہونے کے لیے ایک قدم ہے۔ یعنی دبئی اس کو تسلیم کرے گا تو یہ اپنے پھر ہائستہ عرب یعنی گریٹر اسرائیل بنے گا، یعنی پورے عرب پر یہ قبضہ کرے گا۔ تو یہ ایک راستہ ہے گریٹر اسرائیل بننے کا، لیکن یہ شاید اس نے آنکھیں بند کی ہوئے، پتہ نہیں اس کا کیا راستہ کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس کے بھی کچھ مفادات ہوں گے، تو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ تو پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کرے گا جیسے کہ کامران صاحب نے کہا ہے؟ تو بھائی کامران صاحب کو کہا جائے کہ بھائی اگر پاکستان نے آج تسلیم کرنا تھا تو پاکستان آج سے پہلے 70 سال یعنی پاکستان بہت ہی کمزور ملک تھا، اس وقت پاکستان نے کیوں تسلیم نہیں کی؟ یعنی بہت کمزور ملک تھا، یعنی کسی کی دباؤ اور پریشر سے بھی یہ اسلام تسلیم کر سکتا تھا، لیکن لیکن تسلیم نہیں کیا۔ تو آج کیوں کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ اور اس سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ کامران صاحب کو بتا دیا جائے کہ ہمارے حالات اسرائیل کو تسلیم کرنے سے نہیں بلکہ اسلام کے نفاذ سے ٹھیک ہوں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ امن جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے آئے گا؟ وہ تو تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرے گا، تمہارے اندر دہشت پلائے گا اور تمہارے لوگوں کو تمہارے سامنے مارے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ تو اس کا ایک حربہ ہے، چال ہے اس کا، جس میں تم پھنس رہے ہو۔ تو لہٰذا یہ امن پیس ایگریمنٹ نہیں ہے، امن کا معاہدہ نہیں ہے، یہ اس مسلمانوں کو تباہ کرنے کا معاہدہ ہے مکمل۔ تو لہٰذا پاکستان کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو کر دے، پاکستانی عوام کسی بھی قیمت پر نہیں کرے گی۔ لیکن امید کرتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ بھی یہ کام نہیں کرے، چاہے وہ جتنے بھی بغیرت ہوں گے، ایمان سے خالی ہوں گے، لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ بات تھی جو میں بتانے والا تھا۔ اور دوسری بات کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے فلسطینیوں کے خون کو بھلا دیں؟ نہیں بھائی، اسرائیل تو اب بھی جو ہے وہ ان کو مارتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کے گھروں کو ماسمار کرتا ہے۔ تو آج لیکن جو ہے وہ معاہدہ کر رہا ہے کہ اس سے پیس ہوگا، یہ امن پیدا ہوگا۔ مجھے تو نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی، تو اس کا چال ہے، اور ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک دن پتہ نہیں کہ کل کالے دن فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا، اور پاکستانی تھا، وہ کمنٹ میں کہ اسرائیل میں عیسائی، یہودی اور مسلمان مل جل کر رہ رہے ہیں اور امن سے رہ رہے ہیں۔ تو میں اس بھائی کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب، اگر اتنا پیس ہے، اسرائیل اتنا اچھا ملک ہے، تو پھر اب تم ادھر جا کے رہو نا،
ادھر ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ اسرائیل تو اس وقت معیشت لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہے اور ذات، تو جاؤ ادھر رہو۔ تو میں اس بھائی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب یہ بات آپ جو کر رہے ہیں یہ تو اور اس کا پروف نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے قبضے میں ہمارا مسجد بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ یہ وغیرہ ہیں، تو آپ کی آنکھیں بند کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمان اچھی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پروف ہے تو وہ لا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لاؤں گا، لیکن اگر اس نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور اس کو یاد آ گیا کہ یہ کمنٹ تو میں نے کیا تھا، تو بھائی صاحب پہلے پروف دے دیں اس بات کا کہ وہاں پر اسرائیل میں مسلمان بڑی آزادی کے ساتھ یہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ تو روز بروز ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ قدم جو ہے، یہ سٹیپ جو ہے، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک گھنٹی ہے کہ اسرائیل اب پورے عرب پر قبضہ کرنے والا ہے، کیونکہ پاکستان اب بول نہیں سکتا، یہ تو دبئی UAE کے اپنے مفادات ہیں۔ اب پاکستان بولے گا تو دنیا اس کو سپورٹ نہیں کری، یہاں تک کہ تر بھی سپورٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ دبئی کا اپنے مفادات ہے، اس نے تسلیم کر لیا تو کر لیا۔ اگر ہاں اسرائیل UAE پر حملہ کرتا تو پاکستان اس کو بھرپور جواب دیتا، لیکن اب تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا احتیاط کیجئے پوسٹنگ شیئرنگ میں، پوسٹ کرنے میں، ویڈیوز اپلوڈنگ میں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ دوسری بات، اب ہمیں اسلام کا نفاذ پاکستان میں کرنا چاہیے۔ اگر اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، تو اپنے آپ کو اسلام میں ڈبو دیا چاہیے، یعنی اتباع سنت اور احکام الہی کے مطابق زندگی مکمل طور پر شروع کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک گھنٹی بج چکی ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا گھروں میں اپنے دین کو لائے، دینی ماحول پیدا کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے آپ کو یعنی ایک دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا یار کہ دینی ماحول پیدا کرنے کے آپ پیدا کرنے سے آپ کے گھر کتنی خوشحالی آئی ہے، کتنا سکون ہے۔ تو دین پر چلنے کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ تو اب ہمیں دین کی طرف جانا چاہیے، بہت ہو گیا، ہم نے بہت مستی کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں، جو اصل ویڈیو ہے کہ UAE سے معاہدے، اگلے ہی روز اسرائیلی وزیراعظم کے تیور ہی بدل گئے، یو ٹرن لیتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات سے باہمی تعلقات کا معاہدہ طے پانے کے باوجود مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا منصوبہ ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات سے معاہدے کے ایک روز بعد ہی اپنے بیان میں مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے سے متعلق اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے باہمی تعلقات کے معاہدے کے تحت وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے میں تاخیر پر رضامند ہے، لیکن یہ منصوبہ اب بھی ان کے ٹیبل پر موجود ہے۔ نجی TV نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے TV پر خطاب میں کہا کہ انہوں نے صرف اس منصوبے میں تاخیر پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن وہ اپنے حقوق اور اپنی زمین کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی خود مختاری کو بڑھانے کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مغربی کنارے کے علاقوں میں امریکہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ہماری خود مختاری ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شہزادہ محمد بن زائد ال نہیان کی جانب سے ٹویٹر پر بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ UAE نے اسرائیل کے مغربی کنارے کے علاقوں کو ضم کرنے کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی علاقوں کو مزید اسرائیل میں ضم کرنے سے روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے
میڈیا بریفنگ میں کہا کہ زیادہ تر ممالک اسے دو ریاستوں کے درمیان محفوظ حل کے لیے اہم قدم کے طور پر دیکھیں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ مغربی کناروں کو ہم ضم کریں گے، جبکہ یو اے ای نے کہا کہ ہم مزید علاقوں کو ضم کرنے سے روکیں گے۔ تو یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای کی جو ہے وہ نوک جھوک ہو جائے اور اسرائیل جو وہ اس پر حملہ کر دیں، ہو سکتا ہے، ٹھیک نہیں؟ تو بس نمازیں پڑھا کرے، دین کی طرف چلے، اور ہمیں اللہ رب العزت دین کی طرف راغب کر دیں۔ پلیز اپنے سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی بنانے کی کوشش کرے، دعا کرے کہ ہم مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان، عزت، آبرو، جان، مال، دولت کی حفاظت کرے، آمین۔ تو یہ معاملہ پتہ نہیں کب کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کے بیانات تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیے، تو نیتنیاہو کو شاید اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چال چل لے، لہٰذا انہوں نے پہلے سے بتا دیا۔ دوسری بات کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم آہنگی ہماری امریکہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ہماری خود مختاری ہے۔ کیا مطلب؟ امریکہ ساتھ دے گا تو ہماری خود مختاری مکمل ہوگی ہم آہنگی کے ساتھ، یعنی امریکہ پیچھے سے ہٹ گیا، اسرائیل یو اے ای کے ساتھ مکمل طور پر اس سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے تو امریکہ ہی ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلامی طور پر، دینی طور پر کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، اور پتہ نہیں کہ یو اے ای کیا کرنے والا ہے۔ چلو دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھو گے، آپ لوگ بھی دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو ڈی اینڈ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، گھنٹے کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس کے ساتھ اینڈ ہو گیا ویڈیو کا۔ اللہ حافظ۔